نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ عنوان یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. یعنی ہمارے معاشرے میں اس وقت بنیادی طور پر ایک عمومی رجحان بن چکا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنے لگا ہے اور اپنے فیصلے کو، اپنی رائے کو، اپنی خصوصیات، عادات اور خوبیوں کو دوسرے سے بہت ہی بلند اور اعلیٰ سمجھتا ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ نہیں تھی کہ انسان اپنے آپ کو بہت بلند سمجھے اور دوسرے کو کمتر سمجھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں یا جو اچھے اخلاق کے لوگ تھے، جن کی عقل سالم تھی، سلیم الفطرت انسان جو تھے، وہ کبھی بھی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے تھے. تو میں آج ایک ایسے انداز سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ سوچ نہیں آتی، حالانکہ ہم اس کی وجہ سے اتنے گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان سے ایمان کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے نیک اعمال کو ضائع فرما دیتے ہیں. تو میری گفتگو کا جو آج دائرہ اور محور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بسا اوقات ہمیں اللہ رب العالمین نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم کرتے ہیں، اور پھر کسی کو مزید توفیق ہو تو وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا، اور کوئی اللہ کا بہت مقرب انسان بن جائے تو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے، اشراق اور چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، اوابین کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، نفلی صدقات اور خیرات بھی کر لیتا ہے. یہ انسان عبادات کے لحاظ سے انتہائی بلند اور اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اسے حاصل ہے کہ جس کی برکت سے یہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ ایسا انسان کہ جو ان تمام اعمال کو کر رہا ہے، بسا اوقات جانے انجانے میں، دانستہ نادانستہ طور پہ ایسا گناہ جس کی طرف میں آج اشارہ کر رہا ہوں اور جو میرے بیان کا موضوع ہے، وہ یہ ایسا گناہ کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ رب العالمین کبھی انسان کا ایمان بھی اس سے لے لیتا ہے. تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے کہ جن کی وجہ سے اللہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، یا اللہ رب العالمین انسان کے ایمان کی نعمت کو اس سے سلب کر لیتا ہے. تو یہ بہت بڑے خسارے کی، نقصان کی، گھاٹے کی بات ہے کہ انسان اتنی محنتیں کرے، سردی کے موسم میں اٹھ کے رات کو تہجد کی نماز پڑھے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اپنی نیند کو قربان کرے، پھر بھوکا پیاسا رہ کے نفلی روزے بھی رکھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال جیسی نعمت کو بھی خرچ کرے، لیکن اس سب کے باوجود اس کے اعمال ضائع ہو جائیں. اس سے بڑھ کر نقصان کی میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہوگی. تو میرے عزیز سامعین اور سامعات، وہ گناہ جس کی طرف میں نے اشارہ پہلے کر بھی دیا ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری نیکیاں جب کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں پھر وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے
یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کا صاف و شفاف فیصلہ ہے کہ یہ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یہ شیطان تمہارا بڑا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ یہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا کہ انسان کو گمراہ نہ کرے۔ یہ انسان کے گمراہ کرنے کے لیے دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، 24 گھنٹے کے ایک ایک سیکنڈ میں بڑی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شیطان کے شرور سے بچنا چاہیے، اور دشمن کی جو چال ہے، دشمن کا جو طریقہ واردات ہے، اس سے بھی انسان کو آگاہ رہنا چاہیے کہ دشمن کس انداز سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان ایسے انسان پہ بڑا شدید حملہ کرتا ہے کہ جس انسان کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور یہ انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ بندہ ان اعمال کو اختیار کرنے کے باوجود بھی شیطان کے دھوکے اور وسوسے میں اگر آ جائے، تو پھر یہ شیطان کا دھوکہ اور وسوسہ ایسا شدید ہوتا ہے کہ پھر یہ انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب اور انسان کے اعمال کو باطل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو ہر لمحہ یہ چاہیے، ہر لحظہ یہ چاہیے کہ وہ ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو میں شیطان کے ایک حملے اور ایک شیطان کی چال کا آج ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان نیک اعمال میں پختگی حاصل کر لیتا ہے، شیطان اسے اعمال سے روکنے میں ہار جاتا ہے، یعنی شیطان ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اعمال سے رک نہیں رہا، اور وہ انسان نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تو شیطان اپنا واردات کا طریقہ تبدیل کر لیتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو شیطان ساری محنت اسی پہ کرتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا، تو اسے اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو نماز سے ہی دور کر دے، اور اسے نماز چھوڑنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان ایسا پکا نمازی بن گیا کہ اب اس سے نماز چھوٹتی ہی نہیں ہے، اور شیطان بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ نیک عمل کو چھوڑتا ہی نہیں، تو پھر وہ اپنا طریقہ واردات تبدیل کرتا ہے، اور اس کا طریقہ واردات پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی نظر میں، اپنی نگاہ میں ایک بڑا انسان سمجھتا ہے، اور شیطان کا وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے کہ میں تو بہت ہی بڑا انسان بن گیا ہوں، کہ دیکھیں میری کوئی نماز ہی قضا نہیں ہو رہی، میرے تو روزے فرض تو فرض ہیں، نفلی روزے کا بھی اہتمام میں کر رہا ہوں، فرائض تو نماز کے فرائض ہیں ہی، میں نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہوں، یا میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات بھی کر رہا ہوں، میرے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو وہ اپنے دل میں انسان اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اسے کوئی ایسا انسان اگر نظر آئے کہ جو بیچارہ مسلمان ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے، کوئی مسلمان بہن ہے لیکن بیچاری پردہ نہیں کرتی، اور یہ خود خاتون ہیں اور پردے کا اہتمام بڑا کرتی ہیں اور بڑی صوم و صلات کی پابند ہے، تو اس خاتون یا مرد کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ جو مرد ہے، یہ خاتون ہے جو پردہ نہیں کر رہا، یا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی، روزہ نہیں رکھ رہا یا نہیں رکھ رہی، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں نہیں دیتا ہے نہیں دیتی، تو پھر اس مسلمان مرد اور خاتون کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، جو کہ دراصل شیطان کا ایک دوسرا حملہ ہوتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، کہ اس کے دل میں اپنی بڑائی کو پیدا کر دیتا ہے اور دوسرے انسان کی حقارت کو دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا نافرمان ہے، یہ کیسا گنہگار انسان ہے، اور جو مسلمان بہن بیچاری جو ناواقفیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے پردہ نہیں کر رہی، اس کو بے پردگی میں گھر سے باہر آنے جانے کی ترتیب ان کی ہے، تو وہ اس کے دل میں پھر اس مسلمان بہن یا مسلمان بھائی کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو کتنا پردہ کر رہی ہوں، اور میری یہ بہن یا یہ خاتون جو ہے یہ تو پردہ ہی نہیں کرتی، بڑی بے حیا اور بے شرم خاتون ہے۔ تو نعوذ باللہ اس قسم کے جذبات ایک مسلمان کے دل میں آنا، یہ اس کے اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیے گا، شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ ہم گناہ سے تو نفرت ضرور کریں، ہم معصیت سے نفرت ضرور کریں، اس سے دور بھی رہیں،
لیکن گنہگار سے نفرت کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ گنہگار کو اپنے قریب کرنا ہے، اسے اپنے سینے سے لگانا ہے، اسے پیار و محبت سے دین کی دعوت دینی ہے، اس کو دین کی دعوت دینی ہے، رات کو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے رو کے اس بہن یا بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے تو ہدایت دے دی ہے، میرا فلاں بھائی یا میری فلاں بہن وہ دین سے بہت دور ہیں، یا اللہ ان کے دل میں آپ دین کی محبت پیدا فرما دیں، یہ دل تو آپ کے قبضے میں ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہماری دن کی محنت میں اخلاص ہو، رات کو اللہ کے سامنے مانگنے میں ہمارے دل میں اس بہن یا بھائی کے ایمان کا درد ہو، اعمال کا درد ہو، تو اللہ رب العالمین پھر تو پتھروں کو بھی موم کر دینے والی ذات ہے، وہ انسان اور مسلمان کے دل کو نرم کیوں نہیں کرے گی۔ لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ ہم جیسے ہی راستے میں کہیں سفر کریں، اچانک اگر کسی غیر محرم خاتون کو اس حال میں انسان دیکھے کہ جس کے ہاں پردہ نہیں ہے یا جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی، تو دل میں فوراً اس کی حقارت آ جاتی ہے کہ کیسی بے حیا خاتون ہے، اور پھر ہم اپنے معاشرے کی برائیاں ہی بیان شروع کر دیتے ہیں کہ جی بڑا بے حیا معاشرہ ہو گیا ہے، لوگ بالکل بے حیا ہو گئے ہیں۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہوگی، 100% درست ہوگی، لیکن ایک مسلمان کا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کا کام وہ دوسروں کو اپنی دعوت کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اس دین میں اللہ نے بڑی جاذبیت رکھی ہے کہ وہ اس دین کی تعلیم کو اچھے انداز سے پیش کرے تو پھر اللہ اس کے بھی ہدایت دے دیں گے۔ اور یہ ہمارا معاشرہ جو کہ افراد سے بنتا ہے، جب ایک فرد درست ہوگا تو گھر پورا درست ہو جائے گا، کرتے کرتے محلہ درست ہوگا، ایک قصبہ اور کالونی درست ہوگی، اور پھر پورا محلہ اور پورا معاشرہ ہی ہمارا انشاءاللہ وہ اسلامی بن جائے گا۔ اس لیے دل میں کبھی کسی کی حقارت نہ لائیں، اس لیے کہ آپ نے دن کو اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ جو بہن آپ کو بے پردہ نظر آ رہی ہے بیچاری، اسے علم نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں جو اللہ کی محبت ہو، یا جو اس کے دل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کتنا بڑا مقام ہو، اور ایک وقت آئے کہ پھر اللہ رب العالمین اسے ہدایت دیں، اور وہ ہدایت پا کے اتنے بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جائے کہ میں اور آپ پھر اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ یعنی جب انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور پھر گناہوں سے توبہ کر لے، تو اللہ رب العالمین اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ جیسے آج ہی یہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ جس انسان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یا کسی بہن خاتون کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بے پردہ خاتون ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتی، وہ کس لمحے اللہ رب العالمین سے صلح اور دوستی کر لے، اور کس لمحے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اللہ اسے ہدایت کی وہ نعمت عطا فرما دے کہ پھر ہم سے بھی وہ آگے چلی جائے، یا وہ ہمارا بھائی ہم سے بھی آگے دین کے معاملے میں نکل جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کی حقارت دل میں نہیں لانی چاہیے، بلکہ محنت کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے، اس سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یعنی انسان، یہ سارے ہی خطا کار ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جو ذات ہیں، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام کی ذات یہ محفوظ ہے، اللہ نے ان سے گناہوں سے حفاظت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے عام لوگ ہیں یہ سارے گنہگار ہو سکتے ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، تو لہذا جب انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہو۔ اس لیے ہم دن کے اجالوں میں کسی کو گناہ کرتے ہوئے تو شاید دیکھ لیتے ہیں اور ایک غلط نظریہ دل میں بنا لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن جب وہ رات کی تاریکیوں میں مصلی بچھا کے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوگا، توبہ کر رہا ہوگا، شاید اس وقت ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جو اسے اللہ کے ہاں بلند و بالا مقام اور مرتبے دے دیتا ہے، اور پھر ہم اس کے خلاف باتیں کر کے اپنے اعمال بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف باتیں کر کے بسا اوقات اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسلاف امت میں یہ وصف بڑا نمایاں تھا
کہ وہ کبھی کسی کو اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے، کبھی کسی کو انہوں نے حقیر نہیں سمجھا ہے دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا اپنے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کے پاس جب کوئی شخص گنہگار آتا ہے اور آپ بسا اوقات اسے ڈانٹتے بھی ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، اسے استاد کی حیثیت سے آپ جب سمجھا رہے ہوتے ہیں، اسے ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہوتی ہے، اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو کچھ کہہ بھی رہا ہوتا ہوں تو خدا کی قسم اس وقت بھی، جب میں کسی کو گناہ سے بچنے کے اہتمام کرتے وقت تھوڑا ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہوں، اس وقت بھی اس شخص کو جس کو میں ڈانٹ رہا ہوں اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ذمہ داری مجھ پہ لگ گئی ہے، ایک اللہ نے کام حوالے کیا ہے جو کہ ذمہ داری مجھے پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اسے اپنے آپ سے میں اعلیٰ سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، کسی نے آپ سے پوچھا، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے کہ آپ بہتر ہیں یا یہ کتا بہتر ہے، جانور بہتر ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر مجھے ایمان کی حالت میں موت آ گئی تو انشاءاللہ میں ان کتوں سے بہتر ہوں گا، اور اگر مجھے ایمان کی حالت میں موت نہ آئی تو یہ کتے مجھ سے بہتر ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جو کفار ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر میں کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر میں ان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤں گا، اور اگر مجھے ایمان کی حالت میں موت آئی تو پھر انشاءاللہ میں ان سے بہتر ہوں۔ تو انسان نہیں جانتا کہ اسے کس حال میں موت آئے گی، ایمان کی حالت میں آئے گی یا نعوذ باللہ کفر کی حالت میں آئے گی، نیک اعمال کرتے ہوئے آئے گی یا گناہوں میں مبتلا ہوگا، گانے سن رہا ہوگا، زنا کر رہا ہوگا، شراب کی محفلوں میں آنا جانا ہوگا، بے پردہ لباس پہن کے کوئی خاتون گھر سے باہر گئی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ نہیں جانتا انسان کس حال میں موت آئے گی، اس لیے ہم کسی کے خلاف کبھی بات نہ کریں۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے اس پہ دنیا میں ہنسا جاتا ہے، جو کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ رب العالمین موت سے پہلے اسے ان عیوب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون نے کسی بے پردہ خاتون کو دیکھا اور اس کی اصلاح کی نیت سے نہیں بلکہ تنقید کی نیت سے کہا کہ یہ بڑی ہی بے حیا خاتون ہے، بڑی بے شرم خاتون ہے، یہ کیسی ہے کہ دیکھیں کہ اس لباس میں باہر گھوم رہی ہے۔ تو یہ خاتون جس نے یہ باتیں کی ہیں اللہ موت سے پہلے اس کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا اور یہ بھی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے گی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ دوسروں کو کم قیمت سمجھنے سے بسا اوقات اللہ رب العالمین انسان کے ایمان کو بھی سلب فرما لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اندلس کے تھے، پھر عراق تشریف لے کر آئے، بغداد میں رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے انسان تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات یہ آپ کے مریدین میں سے ہیں، یعنی یہ آپ کے حلقہ احباب میں سے تھے۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں سمیت ایک سفر پہ روانہ ہوئے۔ ایک راستے میں پڑاؤ ڈالا، یعنی جب انسان سفر کرتا ہے پھر بیچ میں آرام کرنے کی نیت سے کہیں ٹھہر جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم یہاں آرام کرتے ہیں۔ رات کو آرام کیا، آپ کے شاگردوں کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت استاد محترم صبح ہو گئی ہے، اب ہم آگے چلیں، کیا ارادہ ہے؟ حضرت استاد محترم یعنی شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ آگے چلے جاؤ، میں آگے نہیں جاؤں گا، بس میں یہیں رہوں گا۔ اب جس بستی میں آپ رات کو ٹھہرے تھے وہ بستی تھی عیسائیوں کی، وہاں سارے عیسائی رہتے تھے، مسلمان وہاں کوئی نہیں تھے۔ تو یہ شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے استاد کو کیا ہو گیا کہ ہم تو حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور استاذ ایک عیسائی بستی کے اندر ہی ٹھہر گئے ہیں اور عیسائیوں کی بستی میں انہوں نے قیام کر لیا ہے۔ تو حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بڑی منت سماجت کی کہ حضرت آگے چلیں، یہ تو عیسائیوں کی بستی ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، تم لوگوں نے اگر آگے جانا ہے تو چلے جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت گئے، اور پھر جب واپسی سفر تھا ان کا، واپسی پہ جب یہاں اس علاقے میں پہنچے
تو انہیں خیال آیا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے شیخ اپنے استاد کو اس علاقے میں چھوڑا تھا، ذرا ان کی خبر تو لے لیں کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں وہ ایک دروازے پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، ان سے پوچھا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل یہاں ہمارا ایک مسلمان عالم تھا، ایک مسلمان شیخ اور ہمارے ایک استاذ تھے، وہ ہم سے بچھڑ گئے تھے، انہوں نے یہیں پہ اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، وہ آج ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ آپ فلاں چراگاہ میں چلے جاؤ، وہ وہاں خنزیر چراتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا اپنے استاد کے بارے میں تو بڑے ہی حیران اور پریشان ہوئے، اور دل بڑا غمگین ہوا کہ یہ شخص نے کیا بات کی ہے، لیکن چونکہ ملاقات تو کرنی تھی، وہ چراگاہ کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ عالم کہ جو ایک وقت میں مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو دین سکھایا کرتا تھا، خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور جس لاٹھی کا ٹیک لگا کر وہ خطبہ دیا کرتا تھا جمعے کے دن عید کی نماز کے لیے، اسی لاٹھی سے اس نے ایک لاٹھی کو پکڑا ہے، عیسائیوں کا لباس پہنا ہوا ہے، گلے میں صلیب لٹکائی ہوئی ہے، ہاتھ میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور جس لاٹھی سے خطبہ دیا کرتے تھے اسی لاٹھی سے خنزیروں کو چرا رہے ہیں، خنزیروں کو ہنکا رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت جب شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے دیکھی، بڑے پریشان ہوئے، حضرت استاد محترم کے پاس گئے، فرمایا سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا، فرمایا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے سروں کے تاج تھے، ہمارے استاذ تھے، اللہ نے تو آپ کو قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، اللہ کی تقدیر غالب آ گئی ہے، بس میں اسی کام میں رہوں گا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ حضرت نے بڑی کوشش کی پوچھنے کی کہ بتائیں تو صحیح کہ کیا ہوا، لیکن شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ قرآن کے حافظ تھے، ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے، میں سب بھول چکا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کو حدیث مبارکہ بہت سی احادیث زبانی یاد تھیں، آپ حدیث کے حافظ تھے، آپ کو حدیث یاد ہے یا نہیں؟ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے ساری احادیث بھول چکی ہیں، البتہ صرف ایک حدیث مجھے یاد ہے، اور وہ حدیث ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اسے قتل کر دو، بس یہ حدیث مجھے ایک یاد ہے، اس کے علاوہ میں ساری احادیث مبارکہ بھول چکا ہوں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ شیخ کی حالت ہی بڑی تبدیل ہو گئی ہے، مایوس ہو کر کے اپنے علاقے کی طرف واپس چلنے لگے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے شیخ کے لیے دعائیں شروع کر دو، اللہ سے استغفار طلب شروع کر دو۔ روتے روتے یہ شاگردوں کی جماعت اپنے استاد کو اسی خنزیروں کے ساتھ چراگاہ میں چھوڑ کے جب واپس ہوئی، دریا کا ایک کنارہ عبور کیا، دوسرے کنارے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ پیچھے شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ بھی غسل کر کے دریا کے کنارے سے نکل کے باہر کی طرف آ رہے ہیں۔ شاگردوں نے جب یہ معاملہ دیکھا اور یہ ماجرا دیکھا کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہم استاد کو اس چراگاہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، اور ابھی استاد غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے عیسائیوں کا لباس اتار کے ہمارے سامنے آئے ہیں، قصہ سمجھ نہیں آیا۔ استاد کے پاس دوبارہ گئے، سلام کیا، پھر پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اس موقع پہ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ نے پوری تفصیل بتائی۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہم اس عیسائی بستی کے قریب آئے تھے اور یہاں ہم نے عیسائی بستی پہ پڑاؤ ڈالا تھا اور ہم نے رات یہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ اس موقع پہ میرے دل میں ایک خیال آیا ان عیسائیوں کو دیکھ کے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں جسم دیا ہے، انہیں انسان پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے دین کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کی حقارت میرے دل میں آ گئی۔ ایک غائب سے فوراً آواز آئی، شیخ عبداللہ اندلسی، کیا ہم نے تمہیں جو ایمان کی نعمت دی ہے، یا تمہیں جو ہم نے اتنا بڑا عالم بنایا ہے، کیا تمہارا اس میں کوئی کمال ہے؟ میں نے کہا کمال تو کوئی نہیں۔ فرمایا کہ جب کمال تمہارا کوئی نہیں، تمہارے دل میں میرے بندوں کی حقارت کیوں آ گئی ہے، ان کو تم نے حقیر کیوں سمجھا؟ میں تمہیں تھوڑا سبق سکھاؤں گا۔ فرمایا کہ جیسے ہی یہ غائبی آواز آئی اس کے فوراً بعد ایک عیسائی لڑکی میرے سامنے، وہاں پانی بر رہی تھی کچھ عیسائی لڑکیاں، ایک لڑکی پہ میری نظر پڑی، وہ نوجوان لڑکی تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا میرے دل میں اس کی محبت اور عشق جوش مارنے لگا۔
حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کو دیکھ کے میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں یہیں پہ ٹھہروں گا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس لڑکی کو حاصل کروں گا۔ اس لیے جب تمہیں میں نے روانہ کر دیا، اس کے بعد میں اس لڑکی کے گھر گیا، اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے والد نے کہا کہ میری دو شرائط ہیں، اگر دو شرائط کو مانو گے تو میں شادی کروا دوں گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ کون سی شرائط ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ نمبر ایک، تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا، تمہیں عیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی فرماتے میں نے اس کے بعد کی یہ بات سنی اور کہا کہ مجھے منظور ہے، میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تم 1 سال تک، یہ ہمارے خنزیر ہیں، ان کو چراگاہ میں لے جاؤ گے، ان کو چراؤ گے، 1 سال کے بعد تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گی۔ حضرت شیخ فرماتے میں نے یہ دوسری شرط بھی منظور کر لی اور اب میں روزانہ کی ترتیب پہ جاتا تھا، ان کے خنزیر چرایا کرتا تھا کہ تم سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر اللہ نے مجھے ہدایت اس طرح دی کہ ابھی تم لوگ جب مجھ سے ملاقات کر کے آ رہے ہو تو پھر اس کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ میرے دل سے اور میرے جسم سے ایک کالی رنگ کی چیز، جیسے پرندہ ہوتا ہے، یہ اڑا، اور جیسے ہی یہ کالے رنگ کا پرندہ اڑا، اللہ رب العالمین نے دوبارہ دین اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ میں نے دریا میں غسل کیا، دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے دوبارہ ایمان کی توفیق بھی دے دی ہے، پورا قرآن مجھے دوبارہ اب یاد ہو گیا ہے، احادیث مبارکہ کا وہ حصہ جو دل سے نکل گیا تھا اللہ نے دوبارہ اس کو دل میں محفوظ کر دیا ہے، اور اب میں اس تمام فتنے سے محفوظ ہو کے آپ کے ساتھ واپس چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک عرصے کے بعد جب شیخ عبداللہ اندلسی بغداد پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا، خانقاہیں دوبارہ کھلی، مساجد اور مدارس کا نظام چلا، لیکن حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے، کسی شاگرد نے بتایا حضرت آپ سے ملنے کے لیے کوئی خاتون آئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انہیں بلا لیں۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ جب وہ خاتون کو بلایا گیا، آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں، لیکن ایک نظر آپ کی جیسے ہی پڑی، آپ کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ دراصل یہ وہی لڑکی تھی کہ جس کے عشق میں حضرت شیخ گرفتار ہوئے تھے اور وہیں انہوں نے رہنے کو پسند کیا تھا۔ اس خاتون سے جب تفصیل پوچھی تو اس نے بھی کہا کہ جیسے ہی آپ اس علاقے سے نکل کے واپس اپنے علاقے کی طرف آنے لگے، میرے دل میں آپ کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ مجھے برداشت نہ ہوا، میں آپ کے پیچھے یہاں پہ آئی ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مہمان خانے میں مہمان کی حیثیت سے رہو، تمہیں کھانا اور پینا بھی دیں گے، یا ہماری مجلس میں شرکت بھی کیا کرو، یہاں اللہ اللہ کی ضرب لگتی ہے۔ وہ لڑکی 15 دن حضرت شیخ کی مہمان نواز رہی، 15 دن حضرت شیخ کی مہمان نوازی میں رہی۔ 15 دن کے بعد جب حضرت نے اسے ایک مرتبہ باہر بلایا تو کیا دیکھا؟ وہ لڑکی کہ جس کے عشق میں شیخ عبداللہ اندلسی جیسا بوڑھا بابا گرفتار ہوا تھا، وہ لڑکی جس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا، خوبصورت اور انتہائی حسین اور جمیل خاتون تھی، اب اس کے چہرے پہ سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں تھا، دن رات اسلام قبول کر چکی تھی، دن رات اللہ اللہ کی ضرب لگاتی تھی، روزے سے رہتی تھی، ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور ذکر میں رہتی تھی، آرام رات کا چھوڑ دیا تھا۔ 15 دن کے بعد شیخ کے سامنے آئی، وہیں اللہ رب العالمین کے نام لیا، ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جب انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو کتنا بڑے عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے، حدیث کے امام تھے، ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو ان سے ہدایت ملی تھی، لیکن اللہ نے تھوڑا سبق سکھانے کے لیے ان سے ایمان کی دولت بھی لی، انہیں کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ چراگاہ میں خنزیروں کو چرانا پڑا، عیسائیت قبول کر کے عیسائیوں کا لباس بھی پہننا پڑا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے عیسائیوں کو حقیر سمجھا اور ان کے بارے میں دل میں ایک حقارت آئی اور اپنے ایمان کو باکمال سمجھ لیا۔ تو ہم کفر سے نفرت ضرور کریں، ہم عیسائیت سے نفرت ضرور کریں، ہم یہودیت سے نفرت ضرور کریں، جو موجودہ یہودی عیسائی مذہب ہے کہ یہ ٹھیک مذہب نہیں، ہم ہندو سے نفرت ضرور کریں کہ یہ ٹھیک نہیں، ہم گناہ سے نفرت ضرور کریں کہ شرک ٹھیک نہیں، زنا سے نفرت ہم ضرور کریں، چوری سے نفرت ضرور کریں، سود سے نفرت ضرور کریں، لیکن جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے بجائے نفرت کے ان کے دل میں ایک جذبہ رکھیں، ان کے بارے میں دل میں ایک جذبہ رکھیں کہ یا اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، ان کے لیے دعا مانگیں، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو دیکھیں راستے میں گناہ
کر رہا ہے، بے پردہ کوئی خاتون ہے، فوراً دل ہی میں دعا کریں یا اللہ میری اس بہن کو ہدایت دے دے کہ یہ بھی میری طرح پردہ کرنے والی بن جائے۔ کوئی مسلمان ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان ہے راستے میں نماز کے وقت میں کھیل رہا ہے، دل میں برائی نہ لے کر آئیں بلکہ فوراً اللہ سے دل ہی میں دعا مانگ لیں یا اللہ اس مسلمان کو بھی ہدایت دے دے۔ اس طریقے سے کسی بھی طرح کے گناہ میں مبتلا آپ مسلمان مرد یا خاتون کو دیکھیں یا کسی کافر کو بھی دیکھیں تو آپ اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا تو کر لیں، اس لیے کہ ہدایت کی دعا کرنے میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ تو دیکھیں کتنے بڑے عالم تھے، لیکن جب دل میں حقارت آئی اللہ نے لڑکی کے فتنے میں مبتلا بھی کر دیا، غیر محرم کے فتنے میں مبتلا ہوئے، عشق جیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور پھر جن کی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری تھی وہ بالکل اس فتنے کی وجہ سے ایمان کی دولت بھی اللہ نے کچھ دیر کے لیے ان سے چھینی، اگرچہ بعد میں واپس کر دی۔ یہ بہت بڑے اللہ والے انسان تھے، یہ تو ایک امتحان تھا حضرت کا۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم حضرت کے اوپر کوئی اعتراض کریں، لیکن صرف ایک سبق سنانے کے لیے اور سبق کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہم سب کے لیے اس میں عبرت موجود ہے کہ جب اتنے بڑے عالم کو اللہ رب العالمین گرفت میں لے سکتا ہے کہ انہوں نے دوسرے کو حقیر کیوں سمجھا، تو پھر ہمارے پاس تو نہ وہ اعمال ہیں، ہمارے پاس نہ وہ تقوی ہے، نہ ہمارے پاس راتوں کو جاگنا ہے، نہ نوافل ہیں۔ تھوڑے بہت جو اعمال ہم ٹوٹے پھوٹے کر رہے ہیں اگر ان کو بھی ہم یہ گناہ کر کے ضائع کر دیں گے تو میرے خیال میں یہ اپنے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین گنہگار کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہم دل ہی دل میں اسے گنہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سے اس کا رشتہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھے اس آدمی کا دیدار کروائیں جو آپ کا سب سے ناپسندیدہ ترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ صبح دیکھنا سب سے پہلے جس انسان پہ آپ کی نظر پڑے گی وہ انسان میرا سب سے ناپسندیدہ ترین انسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلے تو آپ کی نظر ایک انسان پہ پڑی، آپ نے محسوس کیا اور سوچ لیا کہ یہی اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے اس انسان کا بھی دیدار کروا دے جو اس وقت آپ کا سب سے محبوب ترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جب تم کل صبح نکلو گے گھر سے باہر سب سے پہلے جس شخص پہ تمہاری نظر پڑے گی وہ میرا سب سے محبوب ترین انسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے تو بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ اگلے دن بھی اسی انسان پہ نظر پڑی جس پہ کل پڑی تھی، بڑے پریشان ہوئے، سمجھ نہ آیا۔ اللہ رب العالمین سے فرمایا یا اللہ کل جب نکلا تھا اسی انسان پہ نظر پڑی جو آپ کا ناپسندیدہ انسان ہے، اور آج جب نکلا ہوں اسی انسان پہ نظر پڑی، میں حیران یہ اس بات پر ہوں ایک ہی انسان سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کل کی بات ہے، جب تم نے کل اس کو دیکھا تھا یہ میرا ناپسندیدہ ترین انسان تھا، لیکن رات کو یہ اپنے بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے کہیں جا رہا تھا تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا کہ ابو اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ ایک پہاڑ پہ اس کی نظر پڑی سامنے، اس نے کہا یہ پہاڑ دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا بابا اس سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ تو اس کے والد نے کہا ہاں بیٹا یہ سمندر ہے، یہ سمندر پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ اس کے والد نے پھر کہا کہ اس کے والد سے بچے نے پھر پوچھا کہ ابو جی کیا اس سمندر سے بڑی مخلوق بھی کوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس سمندر سے بڑی یہ زمین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بچھایا ہے۔ پھر اس کے والد سے اس نے پوچھا بچے نے کہ ابو اس سے بڑی بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ آسمان کا نظام اس سے بڑا ہے۔ جب بیٹا اور بھی کچھ کہتا رہا تو والد کی زبان سے اچانک یہ نکلا، جب بیٹے نے پوچھا کہ آسمانوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس والد نے کہا ہاں بیٹا اس زمین اور آسمان، سمندر اور پہاڑ اور ان تمام چیزوں سے بڑی جو چیز ہے وہ تیرے والد کے گناہ ہیں۔ یہ بات اس نے کی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل گئے، بڑا شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی بھی مانگی کہ آج تک کبھی میں نے سجدے کے لیے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی میں نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا ان سب سے بڑا جو ہے وہ تیرے والد کے گناہ ہیں۔ بچہ معصوم تھا، سوال پہ سوال کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ کیا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ ہاں اس سے بڑی چیز موجود ہے،
وہ یہ ہے اللہ کی رحمت وہ تیرے والد کے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا جب اس نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین فرمانے لگے موسیٰ جب اس نے میری رحمت کا ذکر کیا تو میری رحمت کو جوش آ گیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے ہدایت دے دی، اسے تقویٰ کی زندگی دے دی۔ وہ کل اگرچہ سب سے میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان تھا، لیکن آج وہ سب سے زیادہ محبوب ترین اور پسندیدہ انسان بن چکا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کبھی ایسی حرکت نہ کریں، کبھی ایسی عادت نہ اپنائیں جان بوجھ کے کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ سے سب کے لیے دعا مانگتے رہیں، اپنے اعمال کو بھی اچھا بنائیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔